اپنے بارے میں سوچتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، جو کسی کے جذبات کا احساس نہیں کرتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے احساسات کا، جذبات کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اونچی آواز میں تلاوت نہ کرو۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا تمہارے قریب کوئی بندہ سو رہا ہو تو تم اونچا ذکر نہ کرو۔ کیوں اسلام نے یہ تعلیمات دی کہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال کرو، لحاظ کرو، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ مجھے صرف اپنی طبیعت سے غرض ہے، اپنے آپ سے غرض ہے، کسی اور کے مزاج کا لحاظ ہی نہیں، ہم جذبات کا خیال ہی نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے نا، شدید گرمی میں کھڑے رہ کے بیگم نے کھانا پکایا ہے اور میاں صاحب آئے ہیں، ان کی وائف بیچاری گھر والی، یعنی گرمیوں میں چولہے کے قریب نہیں جایا جاتا اور کئی گھنٹے وہ کھڑی رہی، اور اس نے کیا کیا ہے؟ 1 منٹ میں کہہ دیا یہ کو کھانا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ٹیسٹ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کسی کے گھر جاؤ نا تو اگر نمک مانگنا بھی ہو تو کہنا جی میں تھوڑا زیادہ کھاتا ہوں، آپ کا ٹیسٹ ذرا کم کا ہے، تھوڑا سا نمک دے دیں۔ یہ نہ کہنا کہ تسی تے لون ہی نہیں پایا، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں کھانا ہی نہیں پکانا آتا۔ کچھ لوگ 1 منٹ سے پہلے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں، کہیں گئے ہیں اور جا کے جناب انہوں نے، آپ کیا بات کر، دوسروں کے جذبات کا خیال کریں۔ بیچاروں نے کتنی دھوپ میں، کتنی مشکل میں، کس آزمائش کے اندر کھانا پکایا، اور لوگوں نے جناب 1 منٹ لگایا تنقید کرنے میں، میاں صاحب نے، سسر صاحب نے، فلاں صاحب نے۔ تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں، کنٹرول کریں۔ پھر اسی طرح کا معاملہ ماں باپ کا ہے۔ چلیں کسی وقت بیٹے نے لڑائی شدید ہو رہی تھی تو کہا تھا اماں جی سے، شدید لڑائی میں کہہ دیا اماں جی تسی بھی تے سیانے ہو جاؤ نا، تسی بھی تے نہیں نہ گل سمجھ۔ لیکن ماں تھی، ماں ساری رات سو نہیں سکی۔ اس نے کہا پتر میں تو تیری خاطر زندگی ساری گزار دی اور تو نے 1 منٹ میں کہہ دیا میں سیانی نہیں، 1 سیکنڈ میں تو نے ہر چیز تباہ کر دی۔ ایک دن صرف کہا تھا ابا جی سے ہم نے کہ ابا جی اب دور بدل گیا ہے، تو ابا جی کہنے لگے اوئے ہوئے میں نے تو چڑھتی جوانی میں نئے جوڑے پہننے چھوڑ دیے تھے کہ میرا پتر پہن لے، اور یہ آج مجھے کہتا ہے کہ دور بدل گیا ہے۔ 1 منٹ میں ہم نے جذبات کا، بزرگوں کے جذبات اور احساسات کا خاص خیال رکھنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دوران نماز بھی خیال کرتے تھے، دوران نماز بھی۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، اللہ کرے وہ تاثیر ملے کہ بات دلوں میں اترے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز کے بھی جذبات کا احساس۔ اور ہم کچھ لوگ کہتے ہیں میں سنائیاں نے 4، پھر بولے یا نہیں، وہ کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ تھوڑا سا نا احساس، ہر شخص احساس پیدا۔ یہ میں محافل میں جاتا ہوں نا تو بعض اوقات میں بڑی گزارش کرتا ہوں نقیب محفل سے، میں کہتا ہوں یار آپ لوگ تنقید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تہاڈا تے ذوق ہی نہیں جی، تسی تے ہاتھ ہی نہیں چک دے جی، تسی تے سبحان اللہ ہی نہیں آندے جی، تکو نا جی تسی تے میں نہ زور۔ او خدا کے بندے تو کیا بات کرتا ہے، تو اوپر گلے میں پھول ڈلوا کے آیا ہے، تو نظر نیاز لینے آیا ہے، یہ تو بیچارے سارے فی سبیل اللہ ہے، اللہ رسول کی محبت میں آئے ہیں، پیار سے آئے ہیں، اور تو نے 1 منٹ لگایا اور تنقید کر کے دیکھے نا۔ میرے مدرسے کے باہر یہی لکھا جائے گا بانی پیر صاحب، لیکن جس بندے نے جگہ خریدنے میں مدد کری وہ بھی تو کچھ نہ کچھ حق رکھتا ہے کہ نہیں، اس نے بنانے کے اندر شانہ بشانہ جو لوگ رہے وہ بھی تو کوئی حق رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اب رات کو 2 بجے جب سریے کا ٹرک آیا تو جو لوگ رات کو اٹھ کے اسے اتروا رہے تھے ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، لیکن ہم جذبات کا، احساسات کا خیال رکھتے۔ یہ محفل پاک ہو رہی ہے تو میری تو مووی بھی بن رہی ہے، تصویریں بھی اتر رہی ہیں، سارے لوگ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، پر اس محفل میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جس نے محفل سے پہلے دریاں بچھائی ہیں، جس نے جھاڑو لگایا ہے،
نے اشتہار لگایا ہے، جس نے محنت کی ہے، جو پہلے دن سے کوشش کر رہے ہیں، جو ایک دفعہ نہیں درجنوں بار میرے پاس گئے ہیں، جناب آ جائے، جناب آ جائے، جناب آ جائے، اتنی کوشش کی ہے، ان لوگوں کو کتنی کو زیادہ خواہشات ہوگی، رب کتنا کو راضی ہوگا ایسے لوگوں سے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا پروٹوکول بیماری ہے۔ میں تو دوستوں سے اکثر منع کرتا ہوں، باز نہیں آتے، میں کہا کرتا ہوں یہ پھول وول رہنے دیا کریں، آپ بچوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھگاتے ہیں، وہ پیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔ وزیر سڑک پہ چڑھ جائے تب بھی رستہ نہ ملے، اور پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ نہ ملے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ درویشوں کو پروٹوکول سے کیا لگے، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور یہ تو دین کی برکت ہے کہ سلوٹ ہو رہا ہے تھوڑا سا نا، رب کو جو پسند ہے وہ عجزی ہے، وہ انکساری ہے، تھوڑا سا بندہ بیک آئے۔ میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اپنی زندگی میں دوسروں کا احساس، جب کوئی تیری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا احساس تو کرنا۔ جب کوئی تجھے لیڈر سمجھ کے تیرے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، تو نے 5 سال پلٹ کے پوچھا ہی نہیں، اس کا احساس تو کرنا۔ جب کوئی تیرا کارکن بن کے تیری ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو دیکھ تو صحیح وہ بیچارہ کتنی مشقت کرتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ چیزوں پہ دی جائے، احساس کیا جائے۔ میں مدرسے کے طالب علموں کو جب بھی دیکھتا ہوں سب سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کے چند منٹ ضائع ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بڑے مجرم ہیں۔ یہ ماؤں نے تو دے دیے تھے پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو ان کا جو وقت ضائع اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ احساس جب تک دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا اتنی دیر تک انسان، دیکھے نا حضور نے کتنا بڑا دستور دیا ہے، اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملے گی۔ محبوب نے فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تعریف ہی یہ کر دی مومن کی۔ اور تو کیا کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، خود غرضی کی زندگی جیتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتے میں نے جلدی سے کہا حضور میں اور آپ سے ناراض میرے ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر، کروں پھر بات؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیجئے۔ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، پھر تم حضرت ابراہیم کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا ہوا، میرا دل کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں تک خیال رکھتے؟ کوئی کیا بول رہا ہے اس کے لفظوں میں احساس کیا چھلکتا ہے، یہاں تک حضور، یہاں تک تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یا رسول اللہ یہاں تک آپ احساس کرتے ہیں جذبات کا؟ پھر حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور میں قربان جاؤں میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل میں آپ ہر وقت ہی موجود رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تھوڑا سا او یارو بڑا ٹائم ہے، مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سونا ہے، تھوڑی سی نیند چھوڑ دو، ماں باپ کا خیال کر لو، روٹی روز مل ہی جاتی ہے، تھوڑے سے زبان کے ذائقے کم کر لو، اپنے گھر والوں کا خیال کر لو۔ اور میرے بھائی ایک عید پرانے کپڑوں میں گزار لو، علاقے کے غریبوں کا خیال کر لو، تھوڑا تھوڑا دوسروں کے جذبات کا، تھوڑا تھوڑا احساسات کا۔ کبھی پلٹ کر دیکھا کرنا کہ جس نے ایک پاؤ گھی پکڑا ہے اور تیرے سامنے وہ دکان سے نکلا ہے اور تو جانتا ہے اس کے 6 بچے ہیں،
सोचा करना कि वो शाम को तो हंडिया में पका लेगा, तो सुबह अगर उसकी छोटी वाली बेटी ने पराठा मांग लिया तो बाप बेचारा रात सो सकेगा, ड्यूटी कर सकेगा। लोगों ने एहसास नहीं किया तो एक तरफ तिजोरियां भर गईं, एक तरफ गरीबी रक्स करने लगी, एक तरफ लोगों ने मोहल्लात बना लिए और एक तरफ झोंपड़ी भी मुयस्सर ना आई, एक तरफ खाना और गोश्त बड़े बड़े लोगों ने कुत्तों के आगे और जो शौक के लिए शेर